بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان اور اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے استقامت۔ اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں مسلسل جدوجہد، کوشش اور اڑنا اور جمنا، اپنے مقصد، اپنے عقیدے، اپنے مشن پر جم جانے اور ڈٹ جانے کا نام استقامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ایک جگہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، پھر اس سے کبھی انحراف نہیں کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کی بات ہوگی آخرت کے دن۔ اور یہ استقامت صحابہ اکرام میں کیسی تھی؟ ان لوگوں نے بھی اپنے رب کو رب کہا تھا، ان لوگوں نے بھی اللہ کو اللہ کہا تھا، تو وہ استقامت کے ایک پہاڑ تھے۔ طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی ابتلا ان کے اوپر آئی، لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج انشاءاللہ میں صحابہ اکرام کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ استقامت کے کس لیول پر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے بارے میں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بلا آزمائش؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا کیا گیا؟ آزمائش کی گئی، ابتلا و آزمائش میں مبتلا کی گئی پچھلی امتیں، تو تم کیوں نہیں آزمائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے صرف زبان سے اگر یہ اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول کو مان لیا ہے تو یوں ہی جنت میں داخل کر دی جاؤ گے؟ نہیں، تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، تمہارے اوپر جو ہے، ان پر جو پچھلی قومیں گزری تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر سختیاں گزری، ان پر تکلیفیں آئی، اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں آئیں کہ زلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا ڈالے گئے۔ اور پھر ہوا کیا کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا معہ، اور رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا آزمایا، اتنا آزمایا کہ وہ لوگ رسول وقت کا رسول چیخ اٹھتے، وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے مسلمان کو، مومنین کو، اور جب بندہ اس آزمائش سے کو پار کر کے جب نکلتا ہے، کندن بن کے جب نکلتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے صحابہ اکرام میں سے چند لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ لوگ کیسے استقامت کے پہاڑ تھے، استقلال کے پہاڑ تھے، کیسی کیسی آزمائشیں آئی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اب اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے میں جن کی بات کروں گا وہ ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو رومی فوج قید کر لیتی ہے، قیدی بنا لیتی ہے، اپنے بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ بادشاہ ان سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عبداللہ تم نصرانیت قبول کر لو تو میں اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ تم کو دے دوں گا اور اپنی شہزادی سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، اگر تم پوری کی پوری بادشاہت مجھے دے دو اور
پورے عرب کا راج بھی سونپ دو پھر بھی میں اس کے بدلے میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ آنکھ کے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے دین سے بیدار ہو جاؤں، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ تجھے اختیار ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، کہتا ہے ان کے سولی پہ چڑھاؤ، سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سولی پر ٹانگنے کے بعد تیر اندازوں سے کہا جاتا ہے کہ قریب سے ان کے جسم کو چھید کرو، ان کے جسم میں تیر مارو۔ تو وہ تیر انداز جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور قریب سے ان کے جسم کو تیر مارتے ہیں، پورے جسم میں تیر لگتا ہے، اور جب تیر لگتا ہے تب وہ لوگ پوچھتے کہ اب نصرانیت قبول کر رہے ہو؟ کیا جواب دیتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ہر زخم کے بدلے بولتے تھے ہرگز نہیں، نہیں قبول کر سکتا میں۔ یہاں تک کہ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو سولی سے اتار دو، ان کو سولی سے اتارا جاتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ ایک پیتل کی دیگ کو جو خوب گرم کر کے لے آیا جائے، وہ دیگ پیش کی جاتی ہے، ایک دوسرے مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے، اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان قیدی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر اب تم ایمان نہیں لے آئے تو تم کو بھی ایسی ڈالا، تم اگر نصرانیت نہیں قبول کیے تو تم کو بھی ایسی ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر میں اپنے دین سے بیدار نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو چرخی میں ڈال کر کے دیگ میں ڈالا جائے۔ جب ان کو چرخی میں ڈال کر کے اور دیگ میں ڈالنے کی وہ لیا آتا ہے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے رک جاؤ۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ ڈر گئے، موت سے ڈر کے رو رہے۔ کہتا ہے اب اس کو امید جگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید اب یہ نصرانیت قبول کر لے۔ بلاتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ کہتا ہے کہ عبداللہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہارے آنکھ میں آنسو دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تاریخی جملہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو صرف اور صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف اور صرف ایک جان دی ہے، اور میں آج وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جتنے جسم میں روئے ہیں اگر اتنی جانیں ہوتی تو میں آج ساری کی ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ہے استقامت۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم استقاموا، جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی مشہور صحابی ہے، غزوہ رجی کے موقع پر قبیلے لحیان کے تیر اندازوں نے ان کو قید کر لیا۔ لمبی تفصیل ہے، قید کر کے لے کے جاتے ہیں مکہ کے بازار میں، ان کو بیچتے ہیں۔ خریدتا کون ہے؟ حارث بن عامر کے بیٹے۔ حارث بن عامر کون؟ جن کو خود حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مارا تھا، جس کافر کو، اس کے بیٹے ان کو خریدتے اور لے جا کر کے گھر میں قید کرتے ہیں۔ اس قید و بند کی صحبتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو میں بیان کروں تو بڑی لمبی تفصیل ہے، کبھی موقع آئے گا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری بات کروں گا تو اس پر تفصیل سے بتاؤں گا۔ ان کو قید کر کے رکھتے ہیں، اور جب اشہر حرم، حرام مہینے جو گزر جاتے حرمت والے، تب ان کو لے کر کے آتے ہیں کہاں پر؟ ایک درخت کے پاس سولی دینے کے لیے۔ پوری بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، پھندا تیار ہوتا ہے پھانسی دینے کے لیے۔ جب وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر تو ایک سخت دل، سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور تلوار لے کر کے ان کے جگر کے پاس کوچتا ہے، ڈال دیتا ہے تلوار، اور کہتا ہے کہ اے خبیب، اب تو تم بھی یہ چیز محسوس کر رہے ہوگے، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کاش میں یہاں پر نہ ہوتا، میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سوچیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو کیسے پسند کروں
کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے نبی کو یہاں سوچوں؟ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا چبھے میری جان کے بدلے میں، میری جان بچ جائے اور نبی کو ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ جو ہے تم میری جگہ نبی ہو جاتے۔ اور اسی طرح کے سوال و جواب وہ لوگ کرتے، اور ان کو جو ہے بار بار جو ہے کوئی ادھر نیزہ مار رہا ہوتا، کوئی ادھر نیزہ مار رہا ہوتا، پورا جسم ان کا چھلنی ہو جاتا ہے، اور ان سے بار بار مشرکین کہتے چلو ٹھیک ہے تم کو ہم چھوڑ دیں گے، ایک بات اگر تم اس کا اقرار کر لو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ کون سی بات؟ اگر تم اسلام سے انحراف کر لو، اگر اسلام چھوڑ دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمام دنیا کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑنے والا، تم میری جان کی آزاد کرنے کی بات کرتے۔ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ کہتے ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے، یہ جمنے کی مثالیں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے ہم لوگ ناشکری کرنے والا لگتے ہیں، کیسے کیسے جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام سوچئے کس لیول پر تھے، کتنی قربانیاں دی، لیکن ذرا اف تک نہیں کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں وہ لوگ شہید کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خبیب تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو۔ اور ایک اور صحابی حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی استقامت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ حبیب بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کے پاس سفیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو مسیلمہ پوچھتا ہے کہ اے حبیب تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں سے سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں دم پاگل ہو جاتا ہے، اور جلاد سے کہتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹنا شروع کرو جب تک کہ یہ میری نہ گواہی دے دے۔ اگر یہ میری گواہی دے دے، مجھے رسول مان لے، تو اس کے جسم کو کاٹنا بند کر دینا، نہیں تو ایک ایک حصے کو کاٹتے رہنا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ جلاد ان کے ایک ایک حصے کو کاٹتا ہے، کبھی ہاتھ کی انگلیوں کو، کبھی کچھ کو، اور ہر بار یہ پوچھتا ہے کہ تم مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ ہر بار حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 360 ٹکڑے میں ان کو کر دیا گیا، لیکن وہ ایک بار بھی اس مسلمہ کو نبی ماننے کا اقرار نہیں کیا۔ ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو لوگ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد استقامت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے۔ کیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، کیسی بھی تکالیف آ جائے، لیکن کبھی بھی اپنے اللہ سے منہ نہیں موڑتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ اور بھی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غلام تھے، وہ تلوار بناتے تھے، بھٹی لوہار کا کام کرتے تھے۔ اکثر ان کے پاس مشرکین مکہ جاتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کے بالوں کو نوچتے، ان سے کہتے کہ محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک بار تو حد ہو جاتی ہے،
آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی. کیا ہوتا ہے ایک بار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب جاتے ہیں کفار اور اسی آگ اور اسی بھٹی پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں پیٹھ کے بل, اور ان کے چھاتی پر پیر رکھ دیتا ہے ایک شخص, اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں صحابی رسول, اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار ہو جاؤ, تم دین محمدی کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. وہ صحابی رسول اسی حالت میں پڑے ہوتے, یہاں تک کہ ان کی کھال جلتی ہے, ان کے گوشت جلتے ہیں, ان کے بدن سے جو ہے خون نکل رہا ہوتا ہے, خون نکلتے نکلتے ان کی چربی نکلنے لگتی ہے, اس چربی سے وہ آگ بجھ جاتی, تب جا کر کے وہ ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے, پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بیدار نہیں ہوتے. برسوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ اپنی پیٹھ کھول کر دکھاتے ہیں تو پورا نشان بنا ہوتا ہے جو جلنے کا. اتنی سختی اور تنگی کے بعد, اتنی پریشانی کے بعد, اتنی آزمائش کے بعد ایک بار حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے, شکایت کے انداز میں, کہ یعنی ان کے خلاف بد دعا کیجئے, دعا کیجئے, اب کتنی آزمائش ہوگی ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں خباب تم جلدی مچا رہے ہو, تم سے پچھلی جو قومیں تھیں اللہ کے لیے ان کو آروں سے چیر دیا گیا, ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا, ان کے جسم کو لوہوں کی کنگھیوں سے, ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا, لیکن وہ اپنے دین سے پھرے نہیں, تم جلدی مچا رہے ہو. آپ سوچیں کیسی آزمائش. اور ایک اور مثال ہے میں دوں آپ کو, مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, ہم سب آپ ان کے نام سے واقف. وہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب ان تک کلمہ توحید پہنچا, جب ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچی, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو بہت زیادہ وہ غصہ ہو گیا, مارنا پیٹنا شروع کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ مارنا پیٹنا, وہ ان کے گلے میں ایک رسی کا پھندا ڈال کر کے, رسی ڈال کر کے لا کر کے باہر لڑکوں کو دے دیتا, کہتا لے جاؤ ان کو جو ہے گھسیٹو مارو, جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تو واپس لے کے آنا. وہ لڑکے اوباش قسم کے لے کے جاتے, کھینچتے ہوئے ان کو جانور کے مانند ادھر ادھر, اس پہاڑ سے اس پہاڑ, اس پہاڑ سے اس پہاڑ, اس کے اتنا کھینچتے کہ ان کے گلے میں رسیوں کے نشان پڑ جاتے تھے. اور یہیں ان کی آزمائش ختم نہیں ہوتی. امیہ بن خلف ان کو اکثر لے کے جاتا ریتیلی اور زمین پر. آپ جانتے ہیں عرب کا جو ریگستان, وہاں کی جو دھوپ آگ برس رہی ہوتی ہے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی, اس تپتی ریت پر اور اس چلچلاتی دھوپ میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ جو اس پر لٹاتا تھا, اور اس سے اس کو صبر نہیں ہوتا, ایک بڑا چٹان جیسا پتھر لا کر کے ان کے سینے پر رکھ دیتا. اس سے بھی صبر نہیں ہوتا تو لوہے کی گرم اور تپتی جو ہے زرہیں لا کر کے ان کے جسم میں ڈال دیتا, اور کہتا کہ اے بلال تم جب تک یا تو اسی حالت میں مر جاؤ گے یا تم محمد کا انکار کرو گے تبھی میں تم کو چھوڑوں گا. اتنی سختی اور شدت کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, احد احد احد, بس اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. لات و عزا کی میں تعریف نہیں کر سکتا, میں منات کی تعریف نہیں کر سکتا, میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی تعریف کر سکتا. عظیمت کے پہاڑ, استقلال کے پہاڑ, استقامت کے پہاڑ تھے وہ لوگ. آپ آل یاسر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آتے ہیں, ان کے والد جب ایمان لے آتے ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی امی جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ بھی غلام تھے بنو مخزوم کے. یہ لوگ جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی پورے کفاروں کی قوم, پورا ان کا ٹولہ اور ابو جہل خاص طور سے پیچھے پڑ جاتا ہے. ان کو مارتے اور پیٹتے, ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں, دھوپ میں لٹاتے ہیں, کبھی پانی میں ڈبوتے ہیں, کبھی مارتے پیٹتے, اتنا ظلم کرتے ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ضعیف تھے, وہ مردراز تھے, ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس شدت کو برداشت نہیں کر پاتے, لیکن ایمان سے نہیں پھرتے.
اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تکلیف دیتا ہے ابو جہل کہ اس تکلیف سے بھی اس کا من نہیں بھرتا، تو ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ استقامت کے پہاڑ، یہ اپنے جس چیز کو اپنے رب کو رب مانا تھا تو اس پر جم گئے، اس پر اڑ گئے۔ بے شمار مثالیں ہیں، میں بیان کرتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، لیکن نہ میرے پاس وہ دل ہے، نہ شاید آپ کے پاس کہ میں بیان کرتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ برداشت نہیں کر پائے گا ہمارا دل، ہماری کانیں، ہماری آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم کو ثابت قدم رکھے۔ میں ایک شعر کے ذریعے اپنی بات ختم کروں گا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔